رمضان کے رنگ ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کرام۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، گرما گرم بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے ناچاکیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور یقین جانے کئی مسائل کو جنم دے رہا ہے یہ موضوع۔ جہیز کہتے کسے ہیں؟ جہیز کہاں سے شروع ہوا؟ جہیز لینا کس نے شروع کیا؟ جہیز کو ہم نے اتنا مشکل کیسے بنا دیا؟ اسی پر ڈسکشن کریں گے۔ بریک میں جوائن کیا ہے نادیہ خان قادری صاحبہ، اسلامی اسکالر ہیں اور انتہائی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں اور معاشرے کو دل سے دیکھتی ہیں، قریب سے دیکھتی ہیں، اور مسائل کے اوپر بہت خوبصورت گفتگو کر کے اسے ایلیبریٹ بھی کرتی ہیں، حل بھی پیش کرتی ہیں۔ خالد شہزاد فروکی صاحب بھی موجود ہیں اور وہ بھی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور آپ کیونکہ رپورٹس کرتے ہیں چیزوں کو، کیونکہ نیوز پیپر سے تعلق ہے، ایڈیٹر ایک نیوز پیپر کے، تو وہ سارے مسائل کو قریب سے دیکھتے ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تصویر کشی بھی کرتے ہیں۔ میں قادری صاحبہ سے جو ہے اپنی بات کا دوبارہ سے آغاز کرتا ہوں۔ یہ جہیز جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں ایک لعنت ہے، میں کہتا ہوں کہ لعنت نہ بھی کہیں، اگر اس کو دیکھ لیں کہ کیا یہ رسم جو ہے، رسم کہوں گا اسے میں، تو یہ رسم دین اسلام نے شروع کی ہے یا ہم کہیں اور سے لے کے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ موضوع بہت اچھا ہے، اور اس معاشرے میں اسپیشلی جو پاک و ہند کا معاشرہ، اور یہ ہمارا الگ ہوا ملک، اور ابھی بھی ہم ہندوانہ رسومات رواج میں جو ہیں وہ جہیز کا تعلق قطعی طور پہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ نہ شریعت میں کہیں لکھا ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو 25 لاکھ روپیہ لگا کے تو اس کو محنت سے پڑھا کے کوئی انجینئر بنا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، تو بعد میں پھر وہ انجینئر ڈاکٹر بنانے کے ساتھ وہ 25 لاکھ 50 لاکھ کا جہیز، گاڑی، کار، بنگلہ دے کے، چھوٹا نہیں کہہ دیا؟ نہیں چھوٹا نہیں کہا، ابھی مطلب ایک جو درمیانہ طبقہ دیکھا جو اچھا آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں ایکسپیرینس کے طور پہ، تو نہ تو اوپر والے طبقے کو کوئی فکر ہے، نہ نیچے والے کو، درمیانی طبقہ مل جاتا ہے، مڈل کلاس کو اس کو اپنی ناک رکھنی پڑتی ہے، نہ ان کو حیا آتا ہے، نہ نیچے والوں کو حیا۔ درمیان والا جو اعتدال کا راہ اختیار کرتے ہیں نا، اصل وہی پستے ہیں۔ اب آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مینشن کروں کہ یہ جو جہیز ہے یہ کہاں سے نکلا ہے۔ جب ولما جہزہم، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کا زادہ راہ ان کو عطا کر دیا گیا، دے دیا گیا، تو اب امام المفردات میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بڑی خوبصورت اس کا معنی و مطالب اور مفہوم سمجھاتے ہیں کہ یہ نکلا ہے کہ جہز تھے، یعنی کسی کے لیے وہ چیز تیار کرنا جو اس کے لیے زیادہ راہ ہے، آگے جا کے اس کے لیے استعمال کے لیے۔ سب سے پہلے اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ تو ایک اس کا معنی ہو گیا۔ اب اس چیز کو کون تیار کرے؟ جب لڑکی کہیں نئی جگہ پہ آپ بسیرا کرتے ہیں، نیا گھر آپ شفٹ ہوتے ہیں، آپ کو وہاں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ پابندی اور وہ جو معاملات ہیں وہ والدین پہ عائد نہیں ہوتے۔ مولا علی علیہ السلام کا مثال دیتے ہیں، یقیناً آگے آپ نے گفتگو کی ہوگی اور اس پہ ہوئی بھی ہوگی گفتگو، اس کو ایک آگے رکھ کے کہ مولا علی نے نہیں دیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی شادی اور فاطمہ الزہرا کی تو بعد میں شادی ہوئی، کیا اس سے پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ کیا ام رقیہ، ام کلثوم کی شادی؟ مگر حضور علیہ السلام کی کوئی روایات میں ایسا ملتا ہی نہیں، سوائے ایک ہار جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا تھا، وہ تحفے کے طور پہ آپ نے اپنی بیٹی زینب علیہ سلام اللہ علیہ کو عطا کیا تھا، اور وہ ملتا بھی یہ تذکرہ کہ پھر جب آپ کے شوہر کو گرفتار کیا گیا تھا اور آپ کو قیدی بنایا گیا تو وہ ہار آپ تک پہنچا اور آپ کی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے محبت ہی وہ ملتی ہے نشانی۔ اب تحفہ تحائف دینا، اس پہ تو دیکھیں مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ حضور فرماتے ہیں کہ آپس میں محبت جوڑ کے رکھتے ہیں، تحفے تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام بھی تحفہ دیتے، اور اب اس کو جو بناتے ہیں، کیا حضور کی صرف ایک بیٹی فاطمہ الزہرا؟ اب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جب مولا علی علیہ السلام کے نکاح کی آفر آتی ہے تو آپ نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ حق مہر کی بات تھی، وہ تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی شادی کی تیاری کے لیے۔ حق مہر کے الفاظ بھی نہیں تھے بلکہ شادی کی تیاری کے لیے کچھ رقم ہے، حالانکہ آپ خود جو ہے ان کے کفیل تھے، کفالت کر رہے تھے، آپ خود کفیل تھے، لیکن پھر بھی آپ نے پوچھا۔
اور پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا اپنی زرہ کو سیل کر دو, بیچ دو. آپ نے عثمان غنی کے آگے 480 درہم میں وہ زرہ بیچی. بعد میں جی فگر موجود ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے عثمان غنی نے ہدیہ طور پر وہ واپس کر دیا تھا. یہ تو محبت تھی نا آپس میں ان کی, آپس میں محبتیں تھیں صحابہ کرام. میں سمجھتا ہوں کہ ان ہستیوں کا جو طرز عمل ہے یہ ہمارے لیے اصل میں نمونہ ہوتا ہے. بالکل ہمارے لیے, میں سمجھتی ہوں یہ توشہ آخرت ہے ہمیں سکھانے کے لیے. بالکل یہ ہمارے لیے سکھانے کے لیے. اور سمجھیں اس چیز کو کہ آج جو ہمارا معاشرہ ہے یہ اسلام کو تو فالو ہی نہیں کر رہا. بالکل یہ تو ریاکار, ہم نام لیتے ہیں کام کے نہیں ہیں. ریاکار ہو گیا ہے. آپ دیکھیں, آپ کیا اللہ رب العزت جو بیٹی رحمت بنا کر بیچتا ہے, ہمارے ملک میں ہی یہ کیوں المیہ ہے کہ رحمت کو اپنے اوپر ہی زحمت بنا لیتے ہیں اور زحمت بناتے ہیں ہم. کیسے بیٹی آتی ہے, ایک تو بیٹی آئی, پہلے تو سب سے پہلے جو ہمارا, میں معذرت کے ساتھ, آنے پہ بڑے سارے چہرے اتر جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ رحمت کے بارے میں سوال ہی نہیں کروں گا. وہ جو نعمت عطا کی, بیٹے کے بارے میں سوال کرے گا اللہ رب العزت کہ بیٹا عطا کیا تھا, اس کی کیا تربیت کی, کیا سکھایا, کیا پہنایا. مگر بیٹیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے سوال نہیں کرنا, بلکہ یہ کہا کہ یہ تو جنت کی ضمانت ہے جس نے تربیت کر دی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنی بیٹی کو, اب میں تو یہی کہتی ہوں کہ پھر تو والدین سامنے ٹیگ لگا دیں کہ بیٹی فار سیل. بالکل صحیح. تو یہ اس معاشرے کا یہاں تک چلے گی یہ بات. آپ نے بڑی اہم طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم نے بیٹی کو زحمت بنا لی, اور جیسے بیٹی پیدا ہوتی ہے ہمارے ذہن میں وہ عجیب وہم خیالات شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی شادی بھی کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں خرچہ بھی کرنا ہوگا, ہمیں اس کے جہیز کی تیاری. مائیں بیچاری تب سے شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ میری ماں نے مجھے دیا تھا, یہ اس کے لیے سنبھال کے رکھ دوں, یہ زیور مجھے میری ماں نے دیا تھا, اس کے لیے سنبھال کے رکھ لوں, یہ رضائیاں دی تھی پیٹی میں سنبھال کے رکھ دی. اس سے بات کرتے ہیں. فروخی صاحب یہ بتائیے, ہماری شادی اور غیر مسلم کی شادی, نکاح کا فرق نہیں رہے گا صرف کہ صرف مولوی صاحب کا نکاح پڑھانا یہی اس میں ڈیفرنٹ ہے, باقی تو سیم شادی ہے؟ بالکل یہی فرق ہے. اور یہ دیکھیں سب سے زیادہ معاشرے میں یہ جو تباہی اور بربادی کا سبب ہے, اس کی بھی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے. بالکل صحیح. مشکل بھی اسی سینس میں ہے کہ ہم جہیز کی صورت میں بات کرتے ہیں. جہیز میں جی کوٹھیاں, پلاٹ اور بنگلے اور اس طرح کی بے تحاشا چیزیں جو ہیں, یہ تو بہت کچھ چیزیں یہاں پہ اربوں روپے ایسی مثالیں بھی قائم ہیں معاشرے کے اندر موجود ہیں پاکستان کے اندر, جہاں پہ کروڑوں روپیہ نہیں اربوں روپیہ لگایا گیا شادی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس طرح کے دور دراز میں شادیاں کرتے ہیں, وہ ٹکٹس بھیجتے ہیں, اب تو ڈیسٹینیشن طے ہوتی ہے کہ جانا کہاں ہے, اور یہ مہینہ مہینہ چلتی ہیں شادیاں. شادیوں کے جو فنکشنز ہیں یہ مہینہ مہینہ چلتے ہیں. نکاح ہم نے مشکل بنایا, حرام کاری معاشرے میں عام آسان ہو گیا, اس کا راستہ آسان کر دیا ہم نے. نکاح مشکل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جس طرح محترمہ فرما رہی تھی, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیاں دیکھیں. سبحان اللہ. کسی ایک جگہ پہ بھی جہیز کی بات نہیں, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی ڈیمانڈ نہیں. ہم یہاں پہ اس ہمارے جو والدین جو ہیں وہ بھی اپنے بچے کے لیے, اپنی بیٹے کے لیے ایسی لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جو بڑی مالدار ہو. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف دولت کی خاطر, اس حدیث کا مفہوم ہے کہ دولت کی خاطر کسی خاتون کے انتخاب کرتا ہے, اس کی بنیادی وجہ صرف دولت ہے, اس سے نکاح کی وجہ, تو اللہ تعالیٰ اسے مزید تنگ دست کر دیتا ہے. جس کے مطمع نظر دولت ہو کہ اس خاتون سے شادی کرنے کی بنیادی وجہ دولت ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے تنگ دست کر دیتا ہے. اسی والے سے ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ اگر آپ کو نیک بندے کا رشتہ مل رہا ہے اور وہ پارسا بھی ہے, وہ پاکیزہ انسان بھی ہے, اس کے باوجود شادی نہیں کرتا تو فتنہ فساد برپا ہو جائے گا معاشرے میں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, یہی ہے. اور دوسرا جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں, معاشرے میں ہمارے والدین جو ہیں, ہمارے بڑے ہیں, دیکھیں یہ معاشرہ جو ہے وہ ہم ہی سے ہے نا, ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں نا. ہم نے ساری چیزیں, جس طرح میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ نمود و نمائش کا بہت زیادہ ہے, جس طرح میں نے یہ پہلے کہا کہ ناک کا بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے لڑکے والوں کی طرف سے بھی اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی. لڑکے والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ محلے والے یا معاشرے والے یا رشتہ دار کیا کہیں گے کہ ان کی بہو کیا لے کے آئی ہے. ہم دکھاتے ہیں, ہماری شادیوں پہ جو ہوتا ہے وہ ایک باقاعدہ ایک رسم ہوتی ہے کہ خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں, کیمرے والے اور سارے خاندان کی عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, والدین بڑی دکھائی جاتی ہے. ہمارے یہ مثال بڑی عجیب سی, جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جو بیٹیاں پیدا جب ہوں تو لوگوں کے منہ چڑھ جاتے ہیں, منہ بن جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا.
ہمارے ہاں تو یہ بھی مثال سی ایک بنی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو والدین کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ جھک گئے ہیں، اب آپ کے کندھے جھک گئے ہیں، اب بوجھ بیٹی کو تصور کیا جاتا ہے۔ آپ نے تو اس وقت کی بات کر دی جو زمانہ جاہلیت تھا، یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے، اسی طرح یہ دیکھیں ابھی آپ کے حال ہی میں یہ انڈیا میں کیا ہوا ہے، ایک خاتون عائشہ جو بچی تھی، اس کی ویڈیو نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا نا جی۔ اس کی ویڈیو کیا تھی، اور اس کے بعد میں جب تحقیقات ہوئیں تو وہ جو لڑکا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی تھی وہ 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنی بچیوں کو والدین پڑھا کے لاکھوں روپیہ ان کی تعلیم پہ خرچ کرے۔ اور دوسری ایک جو بنیادی وجہ ہے بخاری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے بھی ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، اپنے ہر مباحثے میں اسے ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ رواج یہ ہے کہ بچیوں کو جہیز دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے کیونکہ صاحب یہ ضرور میں آپ سے بات کروں گا کہ جہیز اور وراثت، اس پہ ضرور ہم بات کریں گے، بڑا اہم سوال ہے اور یہ لمبی اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ ابھی خالد ضیاء صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور رفیق ضیاء صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور استاد ہیں کہ نعت خواں حضرات کے، اور اپنا ماشاءاللہ کلام لکھتے ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے ان کے ساتھ ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے، اور ان کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے ہیں آقا کی نعت تو دل میں عجیب سرور محسوس ہوتا ہے۔ جی رفیق ضیاء صاحب بسم اللہ۔ میں اپنی لکھی ہوئی جی اردو کی نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں ڈلے تھوڑی کم کر دیں۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ حاصل کلام شعر، جب یہ کلام لکھ چکا حضور کی بارگاہ میں، یہ بعد میں سرکار نے عطا کیا، یہ پوری رات میں ایک شعر لکھا تھا۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں،
اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے حضور میری جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ رضاک اللہ رفیق زیادہ صاحب جب آپ جی پڑھ ہوتے ہیں نا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ماں زینام مصطفیٰ ہماری تو آبرو ہی آپ کی وجہ سے ہماری نسبت آپ کی وجہ سے تو ہماری آبرو آپ کے ساتھ ہماری نسبت نہیں ہے تو ہماری آبرو عزت کیا ہے میری بہن موجود ہے نادیہ خان قادری صاحبہ میں ان سے سوال کروں گا بڑا اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہم جہیز پہ تو زور دیتے ہیں جس کا شاید شریعت میں کوئی میرا خیال اہمیت ہے ضرورت نہیں ہے لیکن حق مہر جو بیٹی کا حق ہے سارا خرچہ کر لیتے ہیں جس نے فروقی صاحب فرمایا تھے مہینے کی شادی ہو رہی ہے ساری رسومات ادا کر لیتے ہیں جو شریعت نے مقرر کیا ہے حق مہر اس وقت ہم آگے کہہ دیتے نہیں وہ شرعی ہونا چاہیے تھوڑا سا حق مہر ادا کر دیتے ہیں وہ تو بیٹی کا حق ہے وہ تو جتنا چاہے میرا خیال کیا کہیں گے اس پہ بیٹی کا حق نہیں وہ بیوی کا حق ہے مطلب باپ کی بات کر رہا ہوں نا باپ جو اپنی بیٹی دے رہا ہے دیکھیں ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ حق مہر لکھا جائے جی یہ پوائنٹ سمجھیے گا ماں باپ چاہتے ہیں لیکن اب حق مہر کو بھی ہم نے کنڈیشنل کر لیا ہے اور کیا کنڈیشنز کی ہیں اس میں کہ ہم بیٹی دیں گے اتنا حق مہر لکھو گے یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے اس کو دوسرا یہ کہ جو شرعی حق مہر ہے تو وہ تو حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اور تھا ام سلمہ کا اور تھا حضرت میمونہ کا اور تھا ام عائشہ صدیقہ کا اور تھا یعنی دور ادوار بدلے اس دور کے ساتھ ساتھ جو وقت بدلا 1 سال میں 6 ماہ میں فرق آیا تو بدل دیے اب یہ جو 32 روپے کا ایک کانسیپٹ ہے شرعی یہ قطعی طور پہ نہیں ہے بلکہ مفسرین جو ہیں اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ایک مرد پہ نہ بوجھ بنے اور نہ ہی گھر والوں کے لیے بیٹی دیتے ہوئے ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال کی انکم مرد کی جو اس کو مختص کر دیا انہوں نے 1 سال کی انکم مرد کی عورت کے مہر میں لکھ دی جائے کم از کم باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خوشی کے ساتھ اگر کوئی اچھا حق مہر اچھا ساتھی ہے ایک چیز یہاں ایک اور میں مینشن کر دوں جو شخص مرد یا پھر وہ
کوئی اس کے گھر والے اس کے ولی مرد کے وہ اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ معذرت حق مہر لکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا ادا کرنا ہے، تو سن لو ان کے لیے وعید ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہ جو شخص یہ اس نیت کے ساتھ حق مہر زیادہ لکھ دے کہ میں نے کون سا ادا کرنا ہے، چلو جتنا مرضی لکھوا لو، حشر کے روز اس کی شادی گناہ کبیرہ کے طور پہ، یعنی وہ حلال ہی نہیں ہوئی وہ زوجہ اس پہ، گناہ کبیرہ کے طور پہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بہت آپ نے اہم بات اٹھائی، اور میں یہاں پہ تھوڑی سی ایڈیشن اور کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مطلب زیور کو دے دیتے ہیں حق مہر کے طور پہ، اور کچھ تو ٹائم گزرتا ہے تو پھر شوہر کہتا ہے واپس کر دو، ذرا بیچ کے کاروبار میں پیسے ڈال لیں، کیا کہیں گے اس والے؟ اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھو اللہ رب العزت نے گاڑی چلائی ہے ایک زندگی کی، ٹھیک ہے، اس میں میاں بیوی کو پہیے قرار دیا ہے ایک گاڑی کے، بیلنس گاڑی کے، اب عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی منشا سے اللہ رب العزت نے اس کو اتنی فورس نہیں کر سکتے آپ، اگر عورت کا دل، ویسے ایک بات میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عورت کا دل نہیں کرتا، یہ حق بات ہے، ویسے عورت کیا کرتی ہے، عورت نے کرنا کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات حق کی بات بتاؤں اور سچ بات بتاؤں اور تجربے کے طور پہ، عورت کو اگر پیسے مرد دے بھی نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے بچوں پہ خرچ کر دوں یا اپنے گھر بنا لوں، بہت کم عورتیں ہوں گی جو فضول خرچی میں اڑا دیتی ہوں گی، اگر فضول خرچی تو خیر ہے یہ چیز موجود ہے خواتین میں، لیکن وہ بعض ایسی ہوتی ہیں خواتین جن کی خواہش ہی ہوتی ہے میرا گھر بن جائے، اپنے حق مہر کو بھی اپنے بچوں پہ لوٹا دیتی ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ کم خواتین دے دیتی ہے، تو اس لیے اگر عورت خوشی کے ساتھ دے دے مرد کو، اور مرد اگر اس کو ادھار کے طور پہ بیوی سے لے لے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ ناظرین کرام بڑی خوبصورت وضاحت کر دی ہے ہماری بہن نے کہ اگر خوشی کے ساتھ آپ دے رہی ہیں، فورسفلی نہیں، یہ نہیں کہ دوست داندی کے ساتھ شوہر جو ڈنڈا دکھا کے لے رہا ہے تب آپ نہ دیں، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میرے شوہر کو ضرورت ہے اور وہ اس مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، تب آپ، کیونکہ آپ اس کی مالک ہیں آپ، تو آپ اپنی طرف سے تحفاتاً ہدیاتاً ادھار آپ اس کو دے سکتی ہیں۔ فروکی صاحب موجود ہیں۔ فروکی صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ جہاں سے جہیز شروع ہوا تھا وہ یہی تھا کہ جہیز دے دو اور وراثت سے اسے کنٹینیو کیجئے گا۔ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ پاکستان میں یہ رائج ہے تقریباً آلموسٹ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو جو ہماری استطاعت میں ہوتا ہے وہ جہیز اسے دے دیا اور یہ سمجھا کہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اچھا، حالانکہ یہ قطعی طور پہ خلاف شرع ہے یہ بات۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو آپ جو بھی دیتے ہیں آپ کوئی احسان نہیں کرتے کوئی چیز، اگر آپ ضرورت کی اگر اپنی بیٹی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہے، اصل چیز جو ہے وہ اس کی وراثت میں حصہ ہے جو ہم نہیں دیتے۔ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے، ابھی یہ پچھلے دنوں ایک بڑی اہم بات پاکستان میں مہم بھی چلی ہے، یہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بھی یہ بات پہنچی ہے کہ خواتین کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو وراثت میں جو ان کا شرعی حق ہے اس کے لیے ہمیں پابند کیا جائے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، والدین کو یہ پابند کیا جائے ہر گھر میں کہ جو بچیاں ہیں ان کا وراثت میں جو شرعی حصہ جو بنتا ہے وہ انہیں ہر صورت دیا جائے۔ جس طرح آپ لڑکے کو اس کا شرعی حق ہوتا ہے کہ جی وہ گھر ہے، آپ نے، میرا گھر ہے، میرے والدین ہیں، وہ مجھے دے دیا، اب میں یہ سمجھوں یہ میرا ہے، اچھا بھائی اس میں میری جو بہنیں ہیں وہ برابر کی حصے دار ہیں جتنا ان کا بنتا ہے شرعی، اگر ان کا ہاف بنتا ہے تو وہ ہاف ان کا حصہ ہے۔ فروکی صاحب، یہ ایک یہاں پہ اور میں بات ایڈ کرتا جاؤں کہ بھائی کہتے ہیں اکثر کہ باپ نے تیری شادی پہ تو بڑا خرچ کر دیا تھا، خرچ بھی کیا، تجھے اتنا سارا سامان دے دیا، جب میری باری یہی ہے تو میرے حصے میں 3-4 بھائی تو کہتے ہیں ہمارے تو مکان کے چھوٹا چھوٹا حصہ آیا ہے تو پھر اس میں سے بھی تمہیں دے دیں۔ اچھا، اس میں والدین جو ہیں ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے نا، والدین بھی ذمہ دار ہیں اس چیز کے، اس چیز کے والدین بھی ذمہ دار ہیں۔ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ایک روٹین سا معاملہ ہے، ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گے، بیٹیوں کا ہماری جو استطاعت ہوگی، جو ہم نے قرض پکڑا ہے، یہ بھی شادیوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ والدین قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں نا، وہ 5-7 سال اس کے بوجھ، اس کے جو وہ قرض ہی ادا کرتے رہتے ہیں، وہ کمیٹیاں ڈال کے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی بیٹی کی جو شادی میں خرچ کیا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، جب لڑکے کی باری آتی ہے، جب بہو اپنے گھر لے کے آتے ہیں تو اسے دیتے وقت جو ہے والدین اس میں تھوڑا سا نا اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ جی یہ بیٹے کا تو نہیں ہے، یہ کنسپٹ پیچھے وہی ہے کہ جو وراثت والا جو ہے نا وہی ہے کہ اس کے حصے میں تو وہ آ جانا ہے، ہم نے بیٹی کو دے دیا، فارغ ہے۔
بیٹی کو جو ہم نے زیور بنا کے دیا ہے 2 تولے 4 تولے 5 تولے دے دیا, اس کا وراثت سے اب کوئی تعلق نہیں. لیکن اسلام اس کی اسلام میں اس کی کوئی قطعی طور بہت خوبصورت وضاحت کی ہے فروکی صاحب نے کہ وراثت تو حق ہے ہی ہے, لیکن یہ والدین کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ جس طرح وہ ایک آیا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ, اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے اپنے ایک بیٹے کو گھوڑا جو ہے وہ دیا ہے, ایک غلام دیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ باقیوں کو بھی دیے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ بیٹی کی شادی اتنی دھوم دھام سے کریں تو بیٹے کا بھی خیال کریں, بیٹے کی اتنی دھوم دھام سے کریں تو بیٹی کا بھی کریں, سب کے اندر بیلنس کریں, سب کو اس کا حق دیں, پھر جا کے وراثت کی بات آتی ہے. لیکن جب اگر زندگی میں اگر تحفہ دینا ہے تو برابر دینا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل نقش بندی صاحب, اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا, تیری چوکھٹ پہ منگتا تیرا آ گیا, تیری چوکھٹ پہ منگتا تیرا آ گیا, میری بگڑی بنا دو شہید و سرا, اپنے دام کی خیرات کر دو عطا, میری بگڑی بنا دو شہید و سرا, تو جو چاہے تو آسان ہو مشکل میری, آقا ہستی نہیں تیرے قابل میری, آقا ہستی نہیں تیرے قابل میری, حامی بے کساں سن لو دل کی صدا, میری بگڑی بنا دو شہید و سرا, میری بگڑی بنا دو شہید و سرا, آقا تجھ کو نواسوں کا ہے واسطہ, اپنے در پہ بلا لیجئے اب شاہ, اپنے در پہ بلا لیجئے اب شاہ, اپنے در پہ بلا لیجئے اب شاہ, کر دو کرم, کر دو کرم, کر دو کرم, کر دو کرم, علی کا دو ہمیں صدقہ, حسن کا دو ہمیں صدقہ, امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ, کر دو کرم, کر دو کرم, صدقہ سیدہ میری بگڑی بنا دو شہید و سرا, اپنے دام کی خیرات کر دو عطا, میری بگڑی
بنا دو. رمضان کے رنگ سر ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں جہیز کیا ایک عادت بن چکی ہے، یہ ہماری رسم ہے، کیا دین نے اس پہ ہمیں لازمی قرار دیا ہے کہ اس کو ضرور دینا ہے، یا حق مہر پہلے جو ہے وہ طے کر لیا جائے. ان سارے موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ خالد شہزاد فاروقی صاحب موجود ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت پیاری ہماری بہن پروفیسر قادری صاحب موجود ہیں، وہ بھی ہمیں اس پہ گائیڈنس دے رہی ہیں. لیکن ہمارے ساتھ رفیق زیاد صاحب بھی موجود ہیں. آپ بڑا خوبصورت کلام لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. ہم اسے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں کوئی خوبصورت سا کلام سنا دیجیے. میرے دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے، میرے دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے کہ میں جو چاہوں مجھے صدقائے بطول ملے، کہ میں جو چاہوں مجھے صدقائے بطول ملے، میری دعاؤں کو مجھے تو مقدر پہ رشک آتا ہے، مجھے تو کہ مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے، کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے، میرے دعاؤں کو نہ سر جھکایا کٹایا ہے دین کے خاطر، نہ سر جھکایا کٹایا دین کے خاطر، علی کے لال کو
नाना के वो असूल मिले अली के लाल को, नाना के वो असूल मिले मेरे दुआओं को, चमक दमक के वो माहे कमाल हो जाए, हिलाल को जो तेरे संगे दर के धूल मिले, कि मैं जो चाहूं मुझे सदकाए बुतूल मिले। बहुत खूब फिजा साहब, अल्लाह पाक को सलामत रखे। मैं नादिया खान कादरी साहबा से एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। मेरी बहन ये बताइए कि जो हमारे माशरे में बेटियाँ बहनें उनकी उम्रें यहाँ तक पहुँच गई हैं कि अब नौबत यहाँ तक आ गई कि उनका रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, सिर्फ माद इस बुनियाद पे कि उनके पास जहेज़ नहीं है जो हमारा माशरा डिमांड कर रहा है। कौन है इसका कसूरवार? इसका कसूरवार हमारी सोसाइटी है, हमारा मुआशरा है, खुद मुआशरा है, खुद मुआशरा है। और वो मुआशरा किन से बना? खवातीन से। तश्कील तो वही दे रही है ना, माएँ किरदार, माओं का किरदार बड़ा अहम है। मैं एक चीज़ यहाँ पे उसामा भाई मेंशन करना चाहूँगी, वो पता क्या, हम बेटियाँ बीइंग अ लेडी, बेटी होने के नाते घर से बाहर निकलना हो तो अपने वालिदैन के सामने इसरार कर लेती हैं, किसी कॉलेज में पढ़ना हो इसरार कर लेती हैं, डॉक्टर बनना हो मना लेती हैं। क्यों? सिलेक्शन करने के लिए जब रिश्ता आता है, एक तो ये भी अलमिया है कि अगर बेटी कह दे कि मैंने यहाँ नहीं करना तो कहा जाता है कि ये तो मुंह फट हो गई, ये तो गलत हो गई। हालांकि शरीयत इसकी इजाजत देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म आया ना तो वो ये था कि मैंने अर्श पे निकाह कर दिया है, अब इनकार तो नामुमकिन था, है ही नहीं था उसमें। तो उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सुन्नत रखी। फातिमा तो ज़हरा के पास गए और कहा कि फातिमा तुम्हारे लिए मैंने अली को पसंद किया है, तुम अगर इजाजत दो, लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, इजाजत। हुजूर को किसी की इजाजत, इज़्न की हमें समझाने के लिए था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो एक मिसाल कायम करनी थी। अल्लाह अकबर। अब बेटियों के लिए जब ये चीज आ जाती है कि इसका कौन जिम्मेदार है, इसमें कहीं ना कहीं बेटियां भी जिम्मेदार हैं। अच्छा, वो पता है कैसे? आपकी बातें सुन के कोई नाराज ना हो जाए। देखें वो तो मैं खुद भी बेटी हूँ जी। आप देखें, सबसे पहले जो पॉइंट है वो आपका जहेज है और विरासत है, दो चीजें आपने इसको की, उनको मिक्स भी कर देते हैं हम। बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह निसा में फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामून अनिन निसा, कव्वामून अनिन निसा, यानी मर्दों को औरत पे हुक्मरान बना दिया। बेशक। और उसके हुक्मरान से मुराद ये कि बिल्कुल बिल्कुल वो बना दिया, कफील बना दिया, भाई भी कफील है। कादी साहब यहाँ पे मैं एक लाइव कॉल अब्दुल जब्बार साहब, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अब्दुल जब्बार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब्दुल जब्बार साहब। हजरत साहब, मैं इस सवाल ये करना चाह रहा था, बोलिएगा। हजरत साहब भी बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं। सवाल ये था कि एक बातों बातों में जिस वक्त बैठे होते हैं मियाँ बीवी जी, तो बातें कर रहे हैं आपस में, करते करते औरत कहती जाओ मैंने तुम्हें अपना हक महर माफ किया, मैं नहीं तुम्हारे से लूंगी। अब जिस वक्त वो अगर खुदा न खास्ता जी, अल्लाह ना करे कि उनमें अगर जुदाई पड़ जाती है जी, तो उस वक्त क्या हैसियत रह जाती है उस बात की जो उस वक्त उसने कह दी है? पहले जो आपने कहा कि मैंने माफ किया। अच्छा, अब तो जब्बार साहब पूछ रहे हैं कि मियाँ भी बैठे बातें कर रहे होते हैं तो वो अक्सर कहती है खातून कि मैंने आपको अपना हक महर माफ किया, तो किस हवाले से क्या शरीयत कहती है?
اس حوالے سے شریعت یہ کہتی ہے ایک ہوتا ہے منہ سے ادا کرنا، ایک ہوتا ہے قلب سے ادا کرنا، دو قسمیں ہیں، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مزاح میں کہہ رہی ہے یا محبت کے طور پہ کہہ رہی ہے یا ویسے ہی عورت نا مرد سے لگاؤ کے طور پہ اپنے شوہر کو عملی طور پہ بھی ایسا ہو جاتا ہے، قولی اور فعلی دو عمل ہیں، اگر تو وہ حقیقتاً صرف قول نہیں ہے، فعل ہے اس کا، وہ کرنا چاہتی ہے، تو اس میں شریعت کچھ بھی نہیں کہتی، شریعت کہتی ہے خوش اسلوبی سے اگر کہہ رہی ہے وہ تو یہ اس کا محبت ہے اپنے شوہر سے، اس کو بوجھ نہیں بنانا چاہ رہی۔ بالکل ٹھیک ہے عبدالجبار صاحب، امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ میں آپ کے سوال کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں گا۔ ہمارے یہاں اکثر اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارا یہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں اب اس ٹرینڈ کو کیسے اچھا کہیں یا کیا کہیں، کہ بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ ابھی پچھلے دن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر سے شادی ہو رہی ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں میل اور فیمیل، اس نے کہا عورت نے کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ آپ کم از کم 300 مریضوں کا مفت آپریشن کر دے غریب نادار کا، یہ میرا حق مہر ہے۔ کیا ایسا بھی حق مہر رکھنا جائز ہے؟ اس کی مثال ایک دے دوں پھر بہت خوبصورت، آپ کہیں گے میں ہٹتی نہیں ہوں بات سے، میرا در بھی حضور کا در، میرا گھر جو ہے وہ، اور گھر کی مثال بھی حضور کا گھر، اس کے علاوہ تو اور کہیں کوئی ہمیں ملتی نہیں مثال۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر جو حقیقی حق مہر ہے، دنیاوی 440 درہم کہہ لیں یا کچھ بھی ان کو کہہ لیں آپ، جتنے بھی روایات میں ملتے ہیں، حقیقی حق مہر، آپ یہ ان کی بڑی خوبصورت مثال ہے آپ نے جو ڈاکٹرز کی دی۔ آپ نے اپنے بابا جان سے فرمائش کی کہ مجھے اپنے رب سے میرے حق مہر میں اپنی امت کا پروانہ لے کر۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کال نورین صاحبہ موجود ہیں لاہور سے۔ جی نورین صاحبہ کیا کہیں گی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نورین صاحبہ آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے؟ نہیں آواز ان کو جا رہی ہے، میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی آپ کیا فرما رہی تھی؟ جی تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو حق مہر کی، دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے اگر رشتے کا پوچھا تو یہ بھی پوچھا، یہ بھی پوچھنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے بیٹی سے کہ بیٹی تمہارا حق مہر کتنا لکھوایا جائے، اور یہ پوچھا جائے کہ فلاں شخص کے ساتھ اس کے گھر میں یہ حالات ہیں، اس کو پورا جو سامنے آتا ہے آپ کو نظر کے گھر میں 4 کمرے ہیں، 2 بیڈ روم ہیں، اس میں کیا واش روم ہے یا جو بھی، آپ اس کا ایک پورا ایک جو سامنے ایک سیٹ اپ ہے رکھیں۔ باپ والدین سوچتے تو ہے نا کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، نہیں والدین نہیں سوچیں، بیٹی سے پوچھیں کہ بیٹا وہ رشتہ آیا ہے کہ ان کا گھر بار ایسا بنا ہوا ہے، کمائی اتنی ہے، اس میں رہ لوگی؟ جی یہ اب وہ ہم الفاظ کرتے ہیں نا رہنا بیٹی نہیں ہے، یہ بڑی حقیقت، رہنا بیٹی نہیں ہے، جسٹ اس نے کرنا ہے، اس کو پوچھیں۔ اور دوسری بات حق مہر کی جو آپ نے بات کی، یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے، یہ ان کا حضور علیہ السلام کی شہزادی کی سنت ہے، انہوں نے کہا کہ پروانہ جاری کر دیں۔ جب وقت وصال آیا نا آپ کا، تو مولا علی علیہ السلام سے آخری جو کلمات ہیں آپ کے جو جب وصال فرمانا تھا اور آپ نے غسل بھی کیا، پھر اس کے بعد کے کلمات ہیں، آپ نے کہا کہ اب وہ جو پروانہ وہ آپ لگا دیں حضور علیہ السلام جو ہیں، جو میرے نکاح کے وقت جو ہے انہوں نے لکھا تھا، جی نکاح کے وقت معذرت کے ساتھ علام لگا ہوا ہے، جی نکاح کے وقت جو ہے وہ لگا ہوا تھا، لکھا تھا پروانہ جو اللہ سے، وہ میرے ساتھ لکھ کے مولا علی کے دے دیں، حشر کے روز میں اللہ رب العزت سے یہ جو پروانہ ہے یہ میں لے لوں گی اور اپنے بابا کی امت کو۔ کیا بات ہے، ابھی اسی پہ بات کرتے ہیں ہم فروقی صاحب کہ مرد کی جو بات کی جا رہی ہے کہ مرد کو نان و نفقہ کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نان و نفقہ کی ذمہ دار تو قرار دیا ہے، مرد کے پاس بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے کہ اس نے جب اس کے حق سارے ادا کرنے ہیں بیوی کے، تو اس کے اندر اس کے اوپر ذمہ داری اس کے عائد ہو رہی ہے کہ اس کے سارے اخراجات کو بھی اٹھائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا ہوتا اور وہ اس اہل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کے ساری زندگی ضروریات پوری کر سکے۔ اس موڑ پہ ہمارے گھروں سے یہ بیٹی کو کہہ دیا جاتا ہے ہماری تو سے تم اب وہاں پہ بیاہ دی گئی کہ جو سیاہ ہو سفید ہو یہ تم اور تمہارا شوہر جانے، تو کیا ہم واپسی کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں؟ یہ بیٹی کا حق نہیں ہم چھین رہے؟ یہ دیکھیں جی یہ مخنصر کیونکہ صاحب ایک سوال کال بھی لے لیتے ہیں، وہ کٹھے آپ سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر کیا حال ہے؟ میں اسامہ بھائی فیصل بات کر رہا ہوں۔ جی عامر صاحب۔ جی جی عامر فیصل بات کر رہا ہوں۔ جی جی عامر بھائی بولیے اپنا سوال کیجیے۔ پہلے تو میں رفیق ضیاء صاحب کو بہت جون سے لائک کرتا ہوں، مجھے آج فرسٹ ٹائم پتہ لگا کہ یہ جو کلام ہے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اچھا
تو یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج جو بہت شکریہ. آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے. سوال یہ ہے جی جہیز کے حوالے سے. ایک تو جہیز لعنت ہے ہی جی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو لڑکی والے جو ہے نا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 1 سے 1.5 لاکھ والا کی تنخواہ والا داماد ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کی بھی مطلب کہ لسٹیں ہوتی ہیں سونے کے حوالے سے, اس کے پر کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا سوال آپ کا فروقی صاحب. ان کا سوال آپ کو سمجھ آ گیا ہو کہ لڑکے والے جو ہے نا, لڑکی والے وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں لڑکا جو ہے اس کی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے, اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے, اور اتنا ہمیں سونا چاہیے. یہ بھی سوال ذرا اس میں ایڈ کر لیں. جی بخار صاحب, یہی بات ہے جس طرح پہلے یہ بات ہوئی ہے ہماری کہ اس میں صرف لڑکے والوں کا قصور نہیں ہے جہیز کے معاملے میں, صحیح. اس میں لڑکی والے بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. کیا بات ہے. لڑکی والے بھی وہی تلاش کرتے ہیں, وہ کسی کو اخلاقی برتری کے حوالے سے, اس کی دینداری کے حوالے سے, یا اس کے بہتر انسان ہونے کے حوالے سے نہیں دیکھتے. ہمارے معاشرے میں آج کل جو دیکھا جا رہا ہے وہ صرف پیسہ دیکھا جا رہا ہے کہ بندہ جسے ہم اپنی بیٹی کو بیانے جا رہے ہیں اس کے پاس مال و دولت کتنی ہے, وہ کتنا صاحب حیثیت ہے, وہ ہماری بیٹی کو کس طرح وہ پریوں کی طرح حوروں کی طرح رکھ سکتا ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ معاشرے میں تباہی اور تنزلی کی طرف جو جا رہا ہے وہ معاشرہ جا رہا ہے اس طرح. مجھے یہاں پہ ایک شعر وہ یاد آ رہا ہے, بابا نجمی ہمارے پنجابی کے بہت بڑے شاعر ہیں بابا نجمی, وہ انہوں نے پنجابی میں بڑی خوبصورت یہ جہیز کے حوالے سے یہ جو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں, جس معاشرے میں جو بچیوں کے نکاح نہیں ہوتے جہیز کی وجہ سے نہیں ہوتے, جہیز نہ دینے کی وجہ سے جو طلاقیں ہوتی ہیں, جو بچیوں پہ تشدد ہوتا ہے, تذاب گردی ہوتی ہے, بچیوں کو جلا دیا جاتا ہے, یہ معاشرے میں تحاشا واقعات ہیں, یہ سارے ہیں نا اس طرح کے. تو وہ بابا نجمی کا شاید اگر میں بھول نہیں رہا تو وہ اس طرح تھا کہ مینو انج لگدا, پنجابی میں وہ شاعر ہے, پنجابی کے بہت خوبصورت شاعر ہے. مینو انج لگدا ہے میری گڈو میرے بھانڈے مانجے گی, مینو انج لگدا ہے میری گڈو میرے ہی بھانڈے مانجے گی, اینو ٹورن لئی میں کتھوں ٹی وی کار دیاں, اینو ٹورن لئی میں کتھوں ٹی وی کار دیاں, نے رواجاں ویکھ کے نے رواجاں کیتا جیڑا ہمسائے دی دھی دا حال, نے رواجاں جیڑا کیتا ہمسائے دی دھی دا حال, ویکھ کے میرا جی کردا ہے اپنی لاڈو مار دیاں. یہ جو بابا نجمی کا یہ والے جو شعر ہے اس میں آپ کے پورے معاشرے کی تصویر کشی کر دی, پوری منظر کشی انہوں نے بابا نجمی نے اپنے یہ پنجابی کے اشعار میں نا وہ کر دی. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, ہمارے ہاں لڑکے والے جو ہیں وہ بڑی لمبی سی فہرستیں ہوتی ہیں, لڑکی والوں کی طرف سے بھی بڑی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے اپنی بیٹی کو یہ بھی دینا ہے, یہ بھی دینا ہے, یہ بھی دینا ہے. ان کے وسائل نہیں ہیں لیکن پھر بھی دینا ہے. وہ قرض لے کے دیں گے, وہ قرض اگر سود کی طور پہ لیا جائے تو پھر بھی وہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ جی چاہے ہمیں سود کے طور پہ لینا پڑ رہا ہے لیکن ہم لے کے ہم نے بیان ہی تو ہے, یہ ہم نے مشکل کر دیا نا. دوسرا جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی, ہمارے ہاں یہ جو بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے سرمایہ داروں کی طرف سے یہ خصوصاً دیہاتوں میں, اندرون سندھ میں, پنجاب میں بھی یہ ہے کلچر, بیٹیوں کی جائیداد کو قابو کرنے کے لیے بیٹیوں کا حصہ نہ دینے کی وجہ سے قرآن کے ساتھ جو شادی کا جو اہم سوال ہے فروقی صاحب, میں اس طرف ہی آ رہا تھا کہ جو قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے, قرآن سے شادی, اس میں تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنس بہت زیادہ ہو گئی ہے, لوگوں میں بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن بہت زیادہ ہوئی ہے, میڈیا نے بھی اس میں بڑا قیمتی کردار ادا کیا ہے, اور اس میں اب آ کے اسمبلیوں میں قانون سازی بھی اس پہ ہوئی ہے کہ قرآن سے جو شادی کا کنسیپٹ ہے اسے بھی غلط قرار دیا گیا ہے, ونی والی جو رسمیں اس طرح کی رسوم و رواج ہیں. لیکن سب سے بنیادی مسئلہ بخاری صاحب یہی ہے کہ ہمیں معاشرے میں سے نمود و نمائش کے خاتمے کی اشد ضرورت ہے. بالکل سے اسراف تو ہے, یہ ہم نے, ہمارا دین جو ہے بڑا سادگی والا دین ہے, ہمارے دین نے ہمارے لیے اتنی چیزیں آسانی, ہماری زندگیاں آسان کر دی ہیں. اگر ہم دین کے راستے پہ چلیں گے تو اس سے میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. ہمارے ہاں نکاح کو آسان کیا جائے. ہمارے اسی مجلس میں یہ بات کر رہا ہوں, حالانکہ وہ جہیز والا معاملہ ہے
جس طرح آپ نے بتایا کہ جی وہ بچیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اب آپ نے, حالانکہ اسلام میں تو یہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی اسلام میں تو یہ ہے کہ لڑکی کو اگر اپنا شوہر جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اس کی کوئی ادا نہیں پسند, ظلم و ستم کر رہا ہے, اس کی ادا نہیں, اس کا چہرہ نہیں پسند, اس کا کوئی معاملات ایسے ہو گئے تو وہ آرام سے آسانی سے الگ ہو جائے گی, کھلا لینے کی اس سے الگ ہو جائے گی اور کسی دوسری جگہ پہ اس کی شادی ہو جائے گی. ہمارے ہاں یہ ہم نے دیکھے, ہمارے ہاں جس بچی کی طلاق ہو جاتی ہے یا جس خاتون کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو دوسری شادی اس کے لیے بڑا بن جاتا ہے, عذاب بن جاتا ہے کہ وہ دوسری شادی کیسے کر سکتی ہے. اسی طرح مرد میں دیکھیں اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شادیاں ہیں ہمارے ہاں نا, 4 شادیاں کے لیے 4 شادی کی مرد کے لیے بیک وقت جو ہے وہ 4 شادیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر کوئی دوسری شادی کا خواہش مند ہے تو اسے جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یا جو معاملات کرنے پڑتے ہیں وہ ایک الگ سے داستان ہے. اس پہ بات بھی کریں گے, ضرور کریں گے, لیکن ابھی ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننی ہے فیصل صاحب سے واپس آتے بریک لیں گے, پھر دیکھ لیں گے کہ دوسری شادی کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. جی فیصل صاحب بسم اللہ. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے, اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے, میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے, غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے, غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے, اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں, میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں, چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے, چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے, حال
کس کو